الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بعد از حمد و ثنا میرے انتہائی قابل عزت و قابل تکریم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس پاک پروردگار عالم نے ہمیں ایک مرتبہ پھر مل بیٹھ کر ذکر خیر کرنے اور ذکر خیر سننے کا موقع عطا فرما دیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مختصر وقت میں حق و سچ باتیں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو حق اور سچ باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے سنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی ان عظیم باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، سعادت حاصل کی ہے، اس آیت کریمہ میں میرا کریم رب ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ چوتھا پارہ پہلا رکوع۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے صاحب استطاعت بندوں پر جنہیں میں نے اپنا مال دیا ہے، جنہیں میں نے رزق حلال دیا ہے، جو لوگ صاحب استطاعت ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر حج فرض کر دیا ہے۔ تو آج کا جو میرا موضوع ہے وہ حج کے متعلق ہے، کیونکہ حج کے ایام قریب ہیں، اس وجہ سے آج کا میرا موضوع حج کی فضیلت کے متعلق ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ حج کی کیا فضیلت ہے۔ جو حدیث مبارکہ میں ابھی آپ حضرات کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، اس حدیث مبارکہ کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ احمد شریف، نسائی شریف، دارمی شریف، مشکات شریف، ان 4 احادیث کی معتبر کتب میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔
عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایہا الناس ان اللہ کتب علیکم الحج فقام اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ افی کل یوم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو وجبت لم تعملوا بها ولم يستطيعوا والحج مرة فمن زاد فتطوعوا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے لوگوں اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کر دیا ہے. تو ایک صحابی جن کا نام اقرع بن حابس ہے وہ کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج زندگی میں کتنی مرتبہ فرض ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حج ہر سال ہی فرض ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا قال لو وجبت لم تعملوا بها. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او میرے صحابی اگر میں ہاں کر دوں تو حج ہر سال فرض ہو جائے اور اگر حج ہر سال فرض ہو جائے تم اسے پورا کرنے کی استطاعت نہ رکھو. فرمایا کہ اگر میں ہاں کر دوں تو حج ہر سال فرض ہو جائے گا لیکن اگر ہر سال حج فرض ہو جائے تو تم اسے پورا نہیں کر سکو گے, اتنی استطاعت تم میں نہیں ہوگی. اس لیے فرمایا کہ حج زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے, اس کے علاوہ زندگی میں جتنی مرتبہ کرے گا وہ سب نفل حج ہوگا. ایک مرتبہ صرف حج ہے وہ بھی صحب استطاعت پر. تو اس حدیث مبارکہ کے ایک ہمیں یہ سبق ملا کہ حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے, زیادہ مرتبہ جو کرے گا وہ نفل ہوگا. اور جو دوسری بات ہمیں اس سے معلوم ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ حضور علیہ السلام کا اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میں ہاں کر دوں تو حج ہر سال فرض ہو جائے لیکن تم اسے استطاعت نہ رکھ سکو. تو یعنی اس سے پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کو اختیار دیا گیا ہے, وہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں, یعنی اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرا جو موضوع تھا وہ تھا حج کے متعلق. تو حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے اور اب اس کی فضیلت کیا ہے, اس کا ثواب کیا ہے, یہ بھی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. یہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف اور نسائی شریف کے اندر موجود ہے اور اس حدیث مبارکہ کے راوی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے. عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابعوا بین الحج والعمرۃ فإنهما ينقيان الفقر والذنوب كما ينقى الكير حبس الحديد والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا زندگی میں حج اور عمرے دونوں کو یکے بعد دیگر ادا ضرور کرنا, یعنی صحب استطاعت کی یہاں بات ہو رہی ہے. حج اور عمرہ دونوں کو یکے بعد دیگر ادا کرنا, اس کی وجہ یہ ہے کہ حج اور عمرہ دونوں گناہوں کو فرمایا کہ حج اور عمرہ دنیا بھلا اور لوگوں کے گناہوں کو, تمہارے گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح بٹھی لوہے چاندی اور سونے کی میل کو ختم کر دیتا ہے. فرمایا کہ حج اور عمرہ دونوں کو یکے بعد دیگر ادا کرنا, کیونکہ یہ دونوں حج اور عمرہ اس طرح تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے, اس طرح ختم کر دیں گے جس طرح لوہے کی جو بٹھی ہوتی ہے وہ جس طرح چاندی کی, سونے کی, لوہے کی میل کو اتار دیتا ہے, اس طرح یہ تمہارے گناہوں کو ختم کر دے گا.
اور فرمایا کہ میرے غلاموں یاد رکھنا جو حج ہے، یہ جو حج مبرور ہے یعنی مقبول حج ہے، اس کا ثواب جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حج والے لوگوں کے لیے مقبول، جن لوگوں کا حج مقبول کیا ہے، قبول کیا ہے، ان کے لیے اپنی جنت تیار کر رکھی ہے۔ یعنی مقبول حج کا ثواب جنت ہے، اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کے زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پہلی حدیث مبارکہ میں حج کی فرضیت بیان کی گئی کہ حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے۔ اس دوسری حدیث مبارکہ میں حج کرنے والوں کا مقام بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے زندگی کے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں بھی داخل فرمائے گا۔ اور اب جو حدیث مبارکہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، بیان کرنے لگا ہوں، یہ حدیث مبارکہ بہقی شریف اور مشکات شریف کے اندر موجود ہے، اور اس حدیث مبارکہ کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے، اور یہ وہ صحابی ہیں جن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے زیادہ حدیث روایت ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ میں اگر کوئی حاجی فوت ہو جائے تو اس کا مقام کیا ہے، وہ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خرج حجا او معتمرا او غازیا ثم مات فی طریقہ کتب اللہ له اجر الغازی والحج والمعتمر۔ فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنے گھر سے حج کی نیت سے یا عمرہ کی نیت سے یا جہاد کی نیت سے، ان تین کاموں کی نیت سے اگر کوئی شخص اپنے گھر سے نکلے گا اور وہ حج کرنے سے پہلے یا عمرہ کرنے سے پہلے یا جہاد میں فوت ہو گیا، اللہ کا نبی اسے بشارت دیتے ہیں، اللہ کے نبی اسے بشارت دیتے ہیں وہ قیامت تک حج میں ہی ہے، وہ قیامت تک عمرے میں ہی ہے، وہ اور قیامت تک جہاد میں ہی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اب چار یا رسول اللہ۔ فرمایا کہ جو شخص حج کے لیے یا عمرہ کے لیے یا جہاد کی نیت سے گھر سے نکلا وہ اللہ کی راہ میں ہے، اور وہ حج کرنے سے پہلے یا عمرہ کرنے سے پہلے، گھر پہنچنے سے پہلے اگر وہ فوت ہو گیا تو فرمایا کہ وہ قیامت تک حاجی ہے، وہ قیامت تک عمرے میں ہے، وہ قیامت تک مجاہد ہے، جہاد کر رہا ہے، اسے قیامت تک ان چیزوں کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو اس کا کتنا بڑا مقام ہے کہ جو شخص حج کی نیت سے گھر سے نکلا اور راستے میں اگر فوت ہو گیا تو اس کے لیے کتنا بڑا ثواب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت تک حج کا، عمرے کا اور جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ جس کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف اور دارمی شریف کے اندر موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اراد الحج فليعجل۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم حج کرنے کی نیت کر لو، یعنی حج کا تم ارادہ کر لو پھر اسے جلدی پورا کر دو۔ جب تم نے حج کا ارادہ کر لیا ہے کہ میں نے حج کرنا ہے تو پھر اسے جلدی سے جلدی پورا کرو، کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ جس کے راوی، اس حدیث مبارکہ کے راوی بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسافرن امرأۃ الا ومعها محرم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی عورت نے حج پر جانا ہو، جب عورت حج پر جائے وہ بغیر محرم کے سفر نہ کرے، چاہے وہ حج ہی کا کیوں نہ ہو، چاہے وہ سفر حج ہی کا کیوں نہ ہو، تم نے اپنے محرم کے ساتھ سفر کرنا ہے، بغیر محرم کے سفر نہیں کرنا، چاہے وہ کوئی عام سفر ہو یا حج کا سفر ہو، لیکن بغیر محرم کے حج کا سفر نہیں کرنا۔ یعنی جو عورتیں اگر جائیں حج پر تو ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے کسی محرم کے ساتھ جائیں، کیونکہ یہ اس کی شرائط ہیں۔ حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، جو زیادہ مرتبہ کرے گا اسے نفل حج کا ثواب ملے گا، اور پھر جس بندے نے حج کرنے کی نیت کر لی ہے اسے جلدی سے جلدی پورا کرے، اور جو پھر حج کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اگر وہ راستے میں فوت ہو گیا تو وہ قیامت تک حاجی ہے، قیامت تک اسے قبر میں لیٹے ہوئے حج کرنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور اگر عورت حج کرے گی تو اسے اپنے محرم کو ساتھ لے کر جانا پڑے گا، محرم کے ساتھ جانا پڑے گا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ جس کے راوی حضرت ابی رزین الاکلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں ایک شخص حاضر ہوا۔ عن ابی رزین الاکلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہو اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابی شیخ کبیر لا یستطیع الحج والعمرۃ ولا الزن قال حج نبی کا واتمر۔ حضرت ابو رزین الاکلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد گرامی، میرے باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب وہ حج یا عمرہ کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، ان کی اتنی طاقت نہیں ہے، نہیں وہ بیٹھ سکتے ہیں، یعنی سفر نہیں کر سکتے، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ وہ ہے بھی صاحب استطاعت لیکن وہ حج کرنے کی اب طاقت نہیں رکھتے، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تو اپنے باپ کی طرف سے حج بھی کر اور عمرہ بھی کر۔ فرمایا کہ تو اپنے باپ کی طرف سے حج اور عمرہ کر، اللہ اس کا ثواب تمہارے باپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ یعنی اس سے پتہ چلا کہ اگر کسی کے والدین بوڑھے ہو جائیں تو اس کی اولاد اپنے والدین کی طرف سے حج یا عمرہ ضرور کر سکتی ہے، اور اگر وہ فوت ہو جائیں، یہ تو تھی بیمار کی بات، وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، بیمار ہو گئے ہیں، وہ حج نہیں کر سکتے، اب بات آتی ہے اگر وہ فوت ہو جائیں تو پھر اولاد کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے بھی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مائی حاضر ہوئی، ایک عورت حاضر ہوئی اور عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک بہن تھی، اس نے حج کرنے کی منت مانی لیکن وہ حج کرنے سے پہلے فوت ہو گئی، حج وہ پورا نہ کر سکی، بات حج پہ ہو رہی ہے، حج اور عمرہ پر، اس نے حج کی منت مانی کہ میں حج کروں گی لیکن وہ فوت ہو گئی، تو اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے آنے والی عورت، اے مائی، تو مجھے بتا کہ اگر تیری اس بہن پر کوئی قرض ہوتا کسی بندے کا تو کیا اسے ادا کرتی؟ اس نے عرض کی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیوں نہ ادا کرتی، وہ میری بہن تھی، میں اس کا قرض ادا کرتی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بی بی، یہ جو حج تھا نا یہ اللہ کا قرض ہے،
اور اسے پورا کرنا اس قرض سے زیادہ ضروری ہے وہ بھی ضروری، لیکن اس قرض کو پورا کرنا زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرض ہے۔ تو یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم یہاں پر حج کرو اپنے بہن کے نام پر، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب قبر میں لیٹے ہوئے تیری اس بہن کو عطا فرمائے گا، چاہے وہ والدین ہو، چاہے وہ کوئی عزیز و اقارب ہوں، رشتہ دار ہوں، اگر ہم ان کی طرف سے حج اور عمرہ کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب قبر میں لیٹے ہوئے انہیں عطا فرمائے گا۔ اور ایک اور جو بہت خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اگر تمہارے والدین یا تمہارے والدین میں سے کوئی بھی فوت ہو جائے یا کوئی بھی عزیز و اقارب فوت ہو جائے تو تم اپنے ان کی طرف سے اگر حج کرنا چاہو، عمرہ کرنا چاہو، کوئی بھی بات کرنا چاہو، کوئی عظیم عمل کرنا چاہو ان کی طرف سے تو تم ان کی طرف سے کرو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ عمرہ ہو، کوئی بھی عمل ہو تم اپنے ان والدین کی طرف سے یا اپنے عزیز و اقارب کی طرف سے تم کرو، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب قبر میں لیٹے ہوئے اس تمہارے یعنی متوفی اس بندے کا اس تمہارے والدین تک پہنچائے گا، اور مبارک ہو اللہ کے نبی تمہیں بشارت دیتے ہیں اس کا ثواب انہیں بھی ملے گا اور تمہیں بھی ملے گا، اتنا ہی ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ قبر میں لیٹے ہوئے تمہارے والدین یا تمہارے اس متوفی کو بھی دے گا، اور اتنا ہی ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی عطا فرمائے گا۔ دعائے کہ اللہ تعالیٰ ان عظیم باتوں پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔